السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بہت ساری بہنیں طرح طرح کے وظیفے کرتی ہیں، اور کئی وظیفے تو ایسے ہوتے ہیں جن کو کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے۔ اچھا، اور جاننے کی خواہش بھی رہتی ہے کہ کون سا وظیفہ ہے بیسٹ جو ہمیں کرنا چاہیے۔ تو میں اپنی تمام بہنوں سے جو کوئی وظیفے میں مشغول رہتی ہیں یا پورے دن میں کوئی خاص عمل کرتی ہیں، تو میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، سب سے پہلی جو آپ کی توجہ ہونا چاہیے وہ 5 وقت کی نماز پر ہونا چاہیے۔ اور 5 وقت کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد، یعنی آپ ماشاءاللہ 5 وقت کی نمازیں ٹائم سے پڑھ رہی ہیں، سیکنڈ نمبر پر جو آپ کو فکر ہونا چاہیے وہ قرآن کی ہونا چاہیے، قرآن مجید پڑھنے کی۔ کل ہمارے پاس ایک صاحب آئے اور وہ کہنے لگے کہ ہماری جو اہلیہ ہیں وہ ماشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہیں اور ماشاءاللہ خوب عبادت کرتی ہیں۔ تو میں نے کہا 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد وہ قرآن کتنا پڑھتی ہیں؟ تو کہنے لگے آپ بات کیجئے۔ انہوں نے اپنی اہلیہ سے میری بات کرائی، تو میں نے پوچھا کہ 5 وقت کی نمازیں تو پڑھتی ہیں آپ ماشاءاللہ؟ کہنے لگی ہاں مفتی صاحب الحمدللہ۔ پھر میں نے کہا پھر کیا کرتی ہیں؟ تو بتانے لگی وہ کہ میں یہ عمل کرتی ہوں، یہ وظیفہ کرتی ہوں، سورہ واقعہ صبح شام پڑھتی ہوں میں، اور اس سورت کو اتنی بار پڑھتی ہوں، سورہ مزمل اتنی بار پڑھتی ہوں، اور کوئی سی کتاب کا نام لے رہی تھی کہ اس میں سے میں یہ عمل کرتی ہوں۔ اصل میں وہ لوگ پریشان تھے اپنے کاروبار سے متعلق۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کو قرآن پڑھنا ہے۔ تو وہ کہنے لگی مفتی صاحب یہ وظیفہ نہ کروں؟ میں نے کہا نہیں، آپ کو یہ وظیفہ نہیں کرنا، آپ کو قرآن پڑھنا ہے۔ قرآن مجید یہ ایسے سمجھ لو، اگر آپ اس کو جس نیت سے پڑھو، آپ قرآن مجید کو ثواب کی نیت سے پڑھو تو یہ ثواب میں اعلیٰ۔ اگر آپ اس کو وظیفے کی نیت سے پڑھو، مان لیجیے آپ چاہتے ہو کہ کاروبار میں برکت ہو، اسی نیت کے ساتھ آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہو، تو یہ کاروبار کا سب سے بہترین وظیفہ۔ آپ قرآن مجید کو دعا کے قبول ہونے کی نیت سے پڑھو تو یہ بہترین دعا کے قبول ہونے کا طریقہ ہے۔ آپ قرآن مجید کو اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے پڑھو تو یہ بہترین تعلق اللہ کے ساتھ آپ کا بنانے والا ہے۔ یعنی آپ قرآن کو جس آنکھ سے دیکھو گے نا، جس مائنڈ کے ساتھ پڑھو گے، یہ ویسے ہی آپ کے ساتھ ریئیکٹ کرے گا۔ اسی لیے قرآن مجید سے بہترین کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ وظیفوں کو چھوڑو، قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ تو میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں اپنی بہنوں سے کہ 5 وقت کی نمازیں یہ سب سے پہلی فکر آپ کی ہونا چاہیے کہ آپ کی کوئی بھی نماز مس نہ ہو۔ نمازوں کے بعد آپ کو سب سے زیادہ جو توجہ دینی ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت، ٹھیک ہے؟ ہاں، وہ صورتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہیں، جیسے کہ سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ کر سونا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھنا، یہ روزی میں برکت کے لیے بہترین عمل ہے۔ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھنا ہے نا، تو وہ صورتوں کی فضیلت جو احادیث سے ثابت ہے ان کو تو آپ پڑھو۔ لیکن یہ جو طرح طرح کی کتابیں ہمارے گھروں میں رکھی ہوتی ہیں جس میں کئی وظیفے ہوتے ہیں، ان وظیفوں میں ہماری خواتین، ہماری بہنیں ہلگی رہ جاتی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں ہمارے ایک ملنے والے، ان کا کال آیا کہ مفتی صاحب میں تو ماشاءاللہ رات بھر خوب عبادت کر لیتا ہوں، تہجد بھی پڑھ لیتا ہوں، خوب نمازیں پڑھ لیتا ہوں، ہماری جو اہلیاں ہیں نا وہ کوئی صورتوں کی کتاب ہے اس کو پڑھتی ہیں، وہ اس میں اور بھی کئی وظیفے اور کئی بھی اور دوسرے اذکار لکھے ہوئے ہیں، تو ان کو جو ہے نا 4-6 گھنٹے اسی میں لگ جاتے ہیں، اور اس کو کمپلیٹ کرتے کرتے سحری کا ٹائم ختم ہونے کے قریب ہو جاتا ہے، تو ان کی تہجد بھی مس ہو جاتی ہے۔ تو آپ ان کو ذرا بتاؤ۔ میں نے ان سے بات کی تو میں نے کہا کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے بھائی، آپ قرآن پڑھو نا۔ اچھا، بعض کتابیں جو ہے نا 24 صورتوں کے نام سے، تو اب ہماری خواتین کیا ہے نا کہ وہ 24 صورتوں کو پڑھتی ہیں بس، اور بھی 24 صورتوں کے نام سے اس طرح کی اور بھی کتابیں ہیں جس میں صورتیں بھی ہیں، وظیفے بھی ہیں، عملیات بھی ہیں، اذکار بھی ہیں، تو ان سب کو آپ چھوڑ دو۔ قرآن مجید کو جیسے رمضان میں آپ شروع سے پڑھنا شروع کرتے ہو نا، پھر 10 دن میں 15 دن میں مکمل کر لیتی ہو، ایسے ہی آپ قرآن مجید پڑھو۔ قرآن مجید کا آدھا پارہ، پاؤ پارہ، 1 پارہ، پون پارہ، 2 پارے، 1.5 پارے، جتنی آپ کو سہولت ہو روزانہ قرآن مجید کو شروع سے پڑھنا شروع کرو، اور 1.5 مہینے میں، 1 مہینے میں، 2 مہینے میں قرآن مجید مکمل کرو۔ قرآن مجید کو پڑھنا یہ سب سے بہترین عمل ہے، سارے وظیفوں کو چھوڑ دو۔ اسی لیے پہلی جو آپ کی ذمہ داری ہونا چاہیے وہ 5 وقت کی نمازیں، اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت، اور تیسرا جو موسٹ امپورٹنٹ کام ہے
کہ آپ کی جو زندگی ہے وہ شریعت کے مطابق گزر رہی ہو، سنت کے مطابق آپ کا صبح سے شام تک کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں کوشش کیجئے کہ وہ سنت کے مطابق ہو جائیں۔ مان لیجیے آپ پانی پی رہی ہو تو آپ سنت کے مطابق بیٹھ کر 3 سانس میں پیو، پانی پینے کے بعد دعا پڑھو۔ آپ کھانا کھا رہی ہو تو کھانا کھاتے ہوئے آپ اس بات کی فکر کرو کہ آپ کا کھانا کھانا یہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ آپ سو رہی ہو تو اس کا خیال ہو کہ فجر کی نماز نہ چھوٹے، کوئی نماز مس نہ ہو۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 3 کام آپ کو کرنا ہے اور سارے وظیفوں کو چھوڑ دینا ہے بس۔ پہلا کام 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام، دوسرا قرآن مجید کی روزانہ تلاوت، اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد پھر جو صورتیں حدیث سے ثابت ہیں پڑھنا ان کو آپ پڑھیے، اور تیسرا عمل کہ آپ کی صبح سے شام تک کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ سنت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ میں گارنٹی دے رہا ہوں اس بات کی کہ انشاءاللہ آپ کو پھر کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی عامل کے پاس جانے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، کسی آپ کو تعویذ والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو مزاروں پر جا کر منت مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ 3 عمل کر لو آپ۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔